255 ہے. یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جوزا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بقرہ کی سورہ البقرہ کی 255 آیت سے ترجمہ شروع ہے. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو مما رزقناکم اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا من قبل پہلے اس سے کہ ان یاتی یومن کہ وہ دن آ جائے لا بیع فیہ
جس میں کوئی سودا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلتوں ولا شفاء، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو یعنی وہ جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ فی ذات ہی زندہ ہے اور قائم بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے کبھی اونگ پکڑتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم، اذن میں نے حکم بھی ہوتا ہے، اجازت بھی۔ من ذا الذی، کون ہے جو یشفع عندہ، اس کے پاس سفارش کرے یا سفارش کر سکے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اصل میں بے میں نے ساتھ ہے، لیکن اردو میں اس کی اجازت کے بعد کا معنی زیادہ اس مضمون کو وضاحت کرتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش شفاعت نہیں کر سکتا، یا کون ہے جو اس کی اجازت کے، ہاں یہاں تو بغیر، بے معنی اللہ کے مضمون کے ساتھ چلیں تو پھر یوں بنے گا، من ذا الذی، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس، الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ ساتھ کا مضمون ٹھیک اسی طرح رہتا ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں گھیر سکتے بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم میں سے کہ کسی معمولی سی چیز کو بھی وہ گھیر نہیں سکتے مگر بما شاء، جتنا چاہے، جو چاہے۔ یہاں ذرا اس کا مضمون سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تو ان کے آگے پیچھے ہر طرف کا حال جانتا ہے، لیکن ان کا علم اتنا کمزور ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں جو چیزیں بھی ہیں، یعنی تمام کائنات، ہر چیز، اور اس میں کائنات کے ظاہری ذرات ہی مراد نہیں، بلکہ اس میں کیفیات، تفصیلات، تصورات، ہر چیز خدا کے علم میں آ جاتی ہے، اور اس لحاظ سے کائنات کے مقابل پر زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے اس پہ، یعنی ذی شعور لوگوں یا جانوروں کے خیالات تک بھی اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ خدا کے علم میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹے علم کا بھی، کسی چھوٹے سے چھوٹے علم کا بھی احاطہ کر سکیں، اسے ہر طرف سے گھیرے میں لے کر کہیں کہ ہمیں اس کے متعلق جتنی باتیں معلوم ہونی چاہیے تھیں وہ ہو چکی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا پہلو باقی رہ جاتا ہے۔ الا بما شاء کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مگر اللہ جس کے متعلق چاہتا ہے اس پر احاطہ کرنے کی ان کو توفیق بخشتا ہے، مراد ہے اس خدا کے علم میں سے اتنے سے حصے کو ہی وہ سمجھ سکتے ہیں جتنے حصے کے متعلق اللہ اجازت دیتا ہے، ورنہ سائنس سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ جتنی بھی انہوں نے تحقیق کی ہے اور یہ سمجھے ہیں کہ پرلہ کنارہ آنے والا ہے، تو پرلہ کنارہ اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب ایٹامک تحقیق
سے ہی پتہ چلتا ہے گزشتہ 100 سال کے اندر جو ہوئی ہے کہ ایٹمز کے بعد سب ایٹامک دنیا ابھری، نظر کے سامنے ابھری، اور اس میں جستجو کرتے کرتے پھر اور دنیایں ابھرنے شروع ہو گئیں، پھر منفی وجود اور مثبت وجود کی قسمیں نکلنی شروع ہو گئیں، پازیٹیو میٹر اور نیگیٹو میٹر وغیرہ وغیرہ۔ آگے ان کے پھر اور باریک تر ذرات ابھرنے شروع نظر کے سامنے آنے لگے۔ نظر سے مراد یہ ہے کہ تصور اور حساب کی آنکھ سے انہوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا اور تجربات سے اپنے تصور کی تصدیق حاصل کر لی کہ جس طرح وہ سمجھتے تھے اس طرح کا وجود ہے۔ نیوٹرینوز نکلے جو ہر قسم کے مادے سے آر پار نکل جاتے ہیں، اور پھر ان کی منفی شکل کی زندگی نکلی۔ پھر یہ پتہ چل گیا کہ دراصل کائنات آخری صورت میں صفر ہے، کیونکہ جتنا مثبت وجود ہے اتنا اس کا منفی وجود بھی ہے، اور مثبت اور منفی جب اکٹھے ہوں تو صفر بن جاتے ہیں۔ تو آخری ان کی بات صفر تک پہنچی ہے، لیکن اب صفر کے بعد ایک اور بھی سفر شروع ہو گیا ہے۔ صفر کے پرلی طرف کیا ہے؟ اور جب واقعتاً کائنات ڈوب جاتی ہے اس میں نہ ہونے کی کیفیت میں، تو اب جو اندازے لگائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ڈوبتی ہے ہماری سمت سے، ہمارے نقطہ نظر اور تصور سے وہ غائب ہو جاتی ہے، لیکن کوئی بعید نہیں کہ اور ڈائمنشنز میں وہ کائنات دوبارہ ابھر آئے، جیسے ایک طرف سے ڈوب کر کوئی چیز دوسری طرف چلی جاتی ہے، ایک دروازے سے نکل کے پلے دروازے میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن وہ داخلہ اس طرح کا جسمانی نہیں جیسا آپ عام تصور رکھتے ہیں۔ یہ میتھمیٹیکل پاسبلٹیز یعنی حسابی امکانات پر بحثیں ہوتی ہیں، اور ڈائمنشنز 4 کی بجائے 14 تک حسابات سے انہوں نے معلوم کی ہیں، اور ان کے حساب سے پھر وہ امکانات بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی ڈائمنشنز میں یہ کائنات ابھری ہو اور پھر آخر پر وہاں ڈوبے اور یہاں بگ بینگ ہو جائے اور ہم دوبارہ ایک نئی کائنات کی صورت میں وجود میں آ جائیں۔ تو یہ مراد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، جو صفر ہے اس پر بھی پورا اختیار نہیں ان کو، اس پر بھی قبضہ کر سکیں اور اس کی کیفیات کو بھی سمجھ سکیں۔ اس سے آگے پھر اور کائنات پیدا ہوتی چلی، اور تصورات اور امکانات جتنی خدا توفیق دیتا ہے ان پر روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ کرسی سے مراد حکومت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ دراصل کرسی ایک ایسے لفظ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں، ایسے حروف سے بنا ہوا ہے جس کا معنی ہے جوڑ کر چیزیں اکٹھی کر کے ایک چیز بنا دینا۔ جیسے لکڑی کے ٹکڑے جوڑ کر آپ کرسی بناتے ہیں تو کرسی پر انسان بیٹھتا ہے، اور وہ معنی بھی اس میں ہیں، چونکہ اس لیے خدا کی بادشاہی کا تخت کہہ سکتے ہیں، خدا کا عرش، اور خدا کی حکومت کسی ظاہری جگہ پر تو نہیں مگر ساری کائنات پر حاوی ہے، اس لیے وسع کرسیہ السماوات والارض فرمایا گیا کہ اس کی کرسی کوئی الگ نہیں ہے، اس کا تخت ایسی جگہ نہیں جو مادی دنیا میں جس طرف لمبا سفر کر کے کوئی چیز پہنچ سکے۔ ہر چیز پر کرسی ہے اور علم کے ہر حصے پر کرسی ہے، تبھی تو وہ فرما رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ذرہ بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے جب تک اجازت نہ ہو۔ تو خدا کا تخت حکومت ہر ذرے پر قائم ہے جو اس کے علم میں ہے، اور اس کا علم سب چیز پر حاوی ہے۔ تو ہر جگہ اجازت کا سوال ہے، اور وہیں اس کے تخت قائم ہے جہاں سے وہ اجازت مل سکتی ہے اس کو، یعنی کوئی دور کی اجازت کا سوال نہیں کہ کرسی کہیں اور ہے اور اجازت لیتے لیتے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں تو اس سے بھی زیادہ سال لگ جائیں۔ تو ہر جگہ خدا کی کرسی کا وجود ہے۔ تو کرسی سے مراد وہ طاقت بھی ہے اور علم بھی ہے۔
حضرت مسلم موعود نے علم کا ترجمہ فرمایا ہے، لیکن اس مضمون میں اگر آپ غور کریں تو علم اور طاقت یا حکومت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، کیونکہ اس کی حکومت علم کے زور سے قائم ہے، اور ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور جہاں بھی اس کا علم کا دائرہ ہے وہیں اس کی حکومت ہے۔ تو یہ دونوں لفظ بیک وقت کلیتاً یہاں چسپاں ہو رہے ہیں، تو اس کے علم اور اس کی حکومت زمین اور آسمان پر کلیتاً حاوی ہے، یہ ترجمہ بھی جائز ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے، دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ اب یہاں بھی تھکانے کا سوال تو تب پیدا ہو، ویسے بھی یعنی خدا تو تھک ہی نہیں سکتا، مگر دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اگر کہیں دور سے آ کر انسان دوڑا دوڑا کسی کی حفاظت کی غرض سے آئے تو اس کے تھکنے کا امکان ہے۔ جو ہر وقت ساتھ چمٹا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب تر، اس کی حفاظت تھکا سکتی ہی نہیں۔ آپ ہر وقت اپنی ذات پر نگران ہیں اور اس کو محسوس بھی نہیں کر رہے، مگر اگر باہر کھڑے ہو کر کسی اور جگہ کی حفاظت کر رہے ہوں تو جو دوسری جگہوں کی حفاظت ہے وہ آپ کو تھکاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نقشہ کھینچا گیا اس میں، وہ ہر ذرے پر نہیں بلکہ ہر علم کے گوشے پر خدا حاوی ہے، اور وہیں اس کی کرسی ہے، اس لیے کسی تھکاوٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مگر ویسے بھی خدا تعالیٰ کے تصور کے ساتھ تھکاوٹ کا کوئی سوال نہیں۔ یہ اس وقت موقع نہیں بحث کا، لیکن یہ ایک لمبی بحث ہے جو قدیم زمانوں سے چلی آ رہی ہے، اور ارسطو اور افلاطون نے بھی ان بحثوں کو چھیڑا ہے کہ اگر خدا انرجی کی آخری شکل ہے، یعنی آخری منبع ہے جہاں سے انرجی پھوٹتی ہے، تو جب انرجی پھوٹتی ہے تو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اور پھر اس کی کنزمپشن کا سوال شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ طاقت جہاں سے نکلی ہو اس کی تھکاوٹ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ سے مراد یہی ہے کہ طاقت کا اخراج ہو اور اس کے نتیجے میں وہاں کمزوری واقع ہو جائے۔ لیکن ارسطو نے اس کا ایک حل پیش کیا ہے، چنانچہ وہ حل جو ہے وہ حسابی اور فلسفی لحاظ سے تو ایک شاہکار ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ خدا کو پھر کائنات میں عمل دخل دینے والا خدا نہیں بنا رہنے دیتا، اور ایک حسابی حل اس نے پیش کیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو بھی انرجی کی سورس ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا اذن قرار دیا ہے، اور اذن کے ساتھ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ ایک سوچ سب سے کم انرجی چاہتی ہے، آپ تو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اتنا سوچ رہے ہیں کہ ہر لمحہ آپ کی سوچ کا سفر کروڑوں میل سے بھی زیادہ، اربوں میل تک چلتا ہے، کیونکہ ہر وقت تمام ذہن کی خلیوں کے آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، بجلی کے کوندے ایک طرف سے دوسری طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو تصور بھی نہیں کہ آپ اگر آنکھ کھول کے ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس چیز نے کتنے سفر کیے ہیں۔ اس چیز کے ساتھ مثلا گھڑی کو میں دیکھ رہا ہوں، گھڑی کا تصور جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب کہ اس کے تمام پہلوؤں کی طرف دماغ کا کمپیوٹر اشارے کر کے اس کو اجتماعی شکل میں اس کی کرسی نہ بنا دے، یعنی چیزیں اکٹھی کر کے کوئی کرسی بناتا ہے، اس کا نام علم ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اور بہت سے روابط ہیں، وقت کے احساس کے ساتھ اس خیالات، ہر طرف وہ ذہن میں بجلیاں دوڑتی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو باشعور طور پر محسوس نہیں ہوتا، مگر ہر خانے کی تلاشی ضرور لے لیتا ہے ذہن۔ مثلا اگر میں نے 11:20 پر کوئی اور کام کرنا ہوتا تو مجھے ذہن ضرور یاد دلاتا، لیکن نہیں یاد دلایا، اس لیے خاموشی ہے، اس لیے یاد نہیں دلایا کہ ذہن نے تلاش نہیں کی۔ اگر تلاش نہیں کرتا تو یاد کیسے دلا سکتا تھا؟
ذہن نے تلاش کی ہے اور خالی خانے دیکھ کر کوئی قابل ذکر بات نہ پا کر خاموش ہو گیا۔ لیکن 11:20 کے ساتھ اگر میری زندگی کے کوئی اور اہم واقعات ہوتے جو 20 25 40 سال پہلے کے تھے، تو ذہن نے وہاں بھی پہنچنا تھا اور پہنچتا ہے، اور پہنچ کر ان کی تلاشی لیتا ہے، اس کے تمام امکانات، ان سب باتوں کا جتنا بھی وہاں ریکارڈ موجود ہے اس کو نکالتا ہے۔ پھر یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے خود بخود کہ اس شخص کے جو ذہن کا مالک ہے، اس شخص کو اس وقت اس لمحے ان سب معلومات کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں۔ گویا نیت جو اندرونی ہے اور اس لمحے آپ جو کچھ سوچ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی مطابقت میں ذہن یہ سارے کام کر کے خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ صرف یہ کافی ہے کہ میرا دماغ سے ہو جائے کہ 40 منٹ باقی ہیں درس کے لیے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ اتنا سا سفر تھا، سفر ارب ہا ارب میل کا ہو جاتا ہے ہر لمحے کے کانشیس لمحوں میں۔ جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ بے حد سفر کرتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے قرآن کریم کی، یہ صورت ہے، یہ جو صورت کا یہ حصہ ہے بہت ہی عظیم اور بہت ہی گہرا ہے۔ فرماتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما۔ اب میں یہ بتا رہا تھا کہ اربوں میل کا ہم ہر لمحے سفر کر رہے ہیں اور اس کی تھکاوٹ کوئی نہیں، لیکن جب کنسنٹریٹ کر کے دماغ پر زور دے کر کوئی چیز سوچتے ہیں یا گہرائی کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو اس وقت تھک جاتے ہیں۔ نیند کی حالت میں نہیں تھکتے، جبکہ وہ سفر ہر وقت موجود ہے، جاری ہے، اس لیے کہ اس سفر میں ایک نظر ہے بس، اور کسی رد عمل کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ سفر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ذرے میں اور ہر علم کے گوشے پر وہاں موجود محافظ ہے، اس لیے ایک تھکاوٹ کا کوئی دور کا بھی تصور اس کے ساتھ باندھا نہیں جا سکتا۔ بہرحال میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، اس وقت یہ گہری لمبی علمی بحث کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ صورت بہت ہی گہرے مطالب پر مشتمل ہے اور اس پر مزید غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔ اب یہاں بلندی کا ذکر کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ جو اتنا قریب ہو وہ عام بھی کہلا سکتا ہے، اور حیثیت کے لحاظ سے جو ہر وقت قریب ہو اور پکڑا جا سکتا ہو اس کی حیثیت بظاہر کم ہو جاتی ہے۔ جو دور ہو اس کو انسان زیادہ عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ قریب ہونے کے باوجود عام نہیں ہے، تم نہیں اس کو پکڑ سکتے، وہ ہر وقت تمہیں پکڑ سکتا ہے، اور تمہاری پکڑ کے لحاظ سے وہ اتنا بلند ہے کہ تمہاری نظر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کا مضمون ہے، اور ادراک جو ہے وہ علم کا ایک خاص زاویے سے ادراک علم کے متعلق استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا ادراک تم نہیں کر سکتے، تمہاری آنکھیں کبھی اس کو نہیں پکڑ سکتی، وہ پکڑ لیتا ہے تمہیں۔ تو جو پکڑتا ہے وہ قریب بھی ہے، جو پکڑا جا نہیں سکتا وہ دور ہے۔ تو اس میں کوئی فرضی باتیں، خیالی فلسفے نہیں ہیں، بعین ہی حقیقت کے دو پہلو موجود ہیں۔ تو وہاں دوسری طرف چلا گیا تھا، ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ علی ہے، بہت بلند ہے اور عظیم ہے کہ اس کی پہنچ سے، اس کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا نفی جنس ہے، لا نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے جس چیز پر آ جائے اس کے تعلق کی ہر چیز کی نفی اس لا کے ذریعے ہو جاتی ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
کس جبر دین کے معاملے میں کسی قسم کے جبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قد تبین الرشد من الغی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، جو سچائی ہے، رشد تو ہدایت کو کہتے ہیں مگر عقل کو بھی کہتے ہیں، سچائی کو بھی کہتے ہیں. تو جب سچائی ٹیڑھی کیفیتوں سے، جو گمراہی کی کیفیتیں ہیں غی، ان سے کھل کر الگ ہو چکی ہے اور اتنی روشن ہو کر سامنے آ گئی ہے کہ اس کے بعد کسی جبر کا عقلاً سوال ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ سچائی کو دیکھ کر جو نہیں دیکھتا، اس کو ڈنڈے مار کر وہ چیز دکھائی نہیں جا سکتی جو دکھائی دی جانی چاہیے. اس لیے یا تو اندھا ہے، روشنی کو دیکھ نہیں رہا، تو آپ ڈنڈے مار کے اس کو کس طرح روشنی دکھا دیں گے؟ اور یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا مومن بنانا زبردستی ایمان پر ظلم ہے، منافقوں کو اندر داخل کرنے والی بات ہے. تو کسی پہلو سے بھی آپ دیکھیں، یہ بہت ہی پرحکمت اور ناقابل تبدیل حکم ہے، جو کسی حالت میں بھی بدلا نہیں جا سکتا، کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہوگا. اور اگر جبر شروع ہو جائے تو سزا جزا ختم ہو گئی. اس لیے وہ ساری اسکیم جو بندے کو آزادی دینے کی تھی اور جس کے نتیجے میں سزا جزا کا مضمون شروع ہوا تھا، جو پہلے نہیں چل رہا تھا، وہ ساری اسکیم ہی باطل ہو جاتی ہے. اس لیے اس پر غیر معمولی زور دینے کی ضرورت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کجی سے یا ٹیڑھی سوچوں سے اور گمراہی سے کھل کر نتھر کر الگ ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، یہاں ہدایت لفظ تو ہے رشد کا، لیکن سچائی مجھے زیادہ قرین لگتا ہے اس کے، یہ سچائی کھل گئی ہے، سچائی روشن ہو گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، بس جو بھی شیطان کا انکار کرے، وہ یومن باللہ، اور ایمان لے آئے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے ایک کڑے پر ہاتھ ڈال دیے ہے، عروۃ الوثقی، جو بہت مضبوط ہے. کڑے پر ہاتھ، چونکہ مٹھی پوری طرح بند ہو جاتی ہے، اس لیے رسی پر یا کسی اور چیز پر ہاتھ اتنی مضبوطی سے نہیں پڑ سکتا جتنا کڑے پر پڑ سکتا ہے. اس کا ڈیزائن بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی ہاتھ کو وہ تکلیف نہیں دیتا اور پوری طرح پنجے میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا ایک مضبوط کڑے پر ہاتھ پڑ جائے، لن فسام لہا، جس کا لیے ٹوٹنا مقدر ہی نہیں ہے، جو ٹوٹ ہی نہیں سکتا. اب ہا کی ضمیر کڑے کی طرف جاتی ہے، لیکن اس میں ہاتھ کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، اور ہاتھ پڑھنے والے کا اگر عقل اور روشنی کی وجہ سے ایمان پر ہاتھ پڑا ہو تو وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا پھر. اور اگر اکراہ کی وجہ سے کوئی بات قبول ہو تو اس پر انسان ذرا سا بھی تردد ہو کسی وجہ سے تو فوراً چھوڑ دے گا اس کو، یا موقع ملے، تردد تو رہتا ہی ہے، موقع ملے تو فوراً چھوڑ دے گا. تو اس لیے جو تشدد کا ایمان ہے، جبر کا ایمان ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، نہ اس کا کڑا مضبوط، نہ اس پر ہاتھ مضبوطی سے پڑ سکتا ہے. لیکن بغیر جبر کے جو ایمان ہے، وہ چونکہ ایمان بھی سچا ہوتا ہے، کیونکہ بغیر جبر کے جو انسان دیکھتا ہے، جیسا کہ فرمایا رشد کھل گئی ہے، تو اس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سچا ہے، جس کو خدا نے کھول دیا ہے. وہ ایمان چونکہ سچا ہے، وہ تبدیل ہو نہیں سکتا، اس کو ٹوٹ نہیں سکتا کبھی.
اور اس پر جو ہاتھ پڑتا ہے چونکہ وہ از خود شناخت کے بعد پڑا ہے، اس لیے وہ بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتا. تو کڑا نہ کڑا ٹوٹے گا نہ ہاتھ الگ ہوگا، سوائے اس کے کہ جبر والے وہ ہاتھ کاٹ دیں، لیکن تعلق پھر بھی نہیں توڑ سکتے. اس لیے یہ مراد ہوگی لن فسام الہا، کہ اس کے لیے اس کا ٹوٹنا مقدر ہی نہیں ہے. اس میں لفظ ہاتھ آیا تو نہیں، مگر وہ تقدیراً اس میں شامل ہے، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا تھا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہاں سمیع اور علیم کا تعلق اس لیے ہے کہ جس پر جبر ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر خدا کو پکارتا ہے اور مدد کے لیے اس کو آواز دیتا ہے، اور اس پہلو سے اس کے ہاتھ کا مضبوطی سے پکڑے رہنا زیادہ یقینی بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ ورنہ کمزور آدمی بعض دفعہ شدید ابتلا میں آ کر سچائی سمجھتے ہوئے بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے. تو لن فسامہ لہا، جہاں تک اس کے ہاتھ کا تعلق ہے اس پر اطلاق نہیں کرے گا پھر. لیکن اگر سمیع علیم کی صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے آپ کو یہ عرض کرے کہ تو جانتا ہے جو مجھ سے ہو رہا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے اور سننے والا ہے، اس لیے میری پکار کو سن، تو پھر اس کا اطلاق ہے وہ یقینی ہو جاتا ہے. پھر کسی کو طاقت نہیں رہتی کہ ایسے شخص کا ہاتھ سچائی کے کڑے سے الگ کر سکے. اللہ ولی الذین آمنوا، اب دیکھ لیں فوراً یہی مضمون بیان فرمایا. اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں ان کو خالی نہیں چھوڑتا، ان کا ولی بن جاتا ہے، ان کا نگران اور سرپرست ہو جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو اندھیروں سے نکالتا رہتا ہے ہمیشہ اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. اب ایمان تو ہو گیا، لیکن ایمان کے باوجود کئی جہتوں سے انسان اندھیروں کا شکار رہ سکتا ہے. ایک دفعہ ہاتھ پڑ گیا، لیکن جو اس کا شعور ہے وہ ابھی اور واضح ہوتا چلا جائے گا. اس کا تعلق دراصل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کے مضمون سے ہی ہے. یعنی مومن سمجھتا ہے کہ میں ایمان لیا بس ہو گیا کافی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ایمان ایک روشنی ہے، لیکن اس کے مقابل پر وہ بہت سے اندھیروں میں مبتلا ہے، اور ہر اندھیرا خدا کے فضل سے اٹھتا ہے، اور ہر اندھیرا اٹھنے کے بعد اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اب مجھے روشنی ملی ہے. تو خواب میں جاگنے کا مضمون جس طرح ہے، انسان سمجھتا ہے میں جاگ گیا ہوں، لیکن خواب میں جاگا ہوتا ہے. جاگ جائے تو پھر بھی بعض دفعہ اور شعور بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے او ہو میں تو دھوکے میں تھا. اور بعض لوگ شاعر کہتے ہیں کہ افسوس کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. وائے نادانی، حضرت میر درد کا شعر ہے، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا. تو یہ جو مضمون ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف جانے کا، یہ مسلسل ہے. کوئی شخص اس مضمون سے بالا نہیں، کیونکہ اس مضمون سے بالا صرف خدا کی ذات ہے. بس ہمیشہ نئی روشنی عطا ہوتی رہتی ہے، اور پہلے حصے کو روشنی کی نسبت سے اندھیرا کہا جاتا ہے، ورنہ مومن اندھیروں میں نہیں رہتے. یعنی ان کی زندگی روشن ہوئی ہوتی ہے، یہ صرف یہ ہے کہ روشنی میں وسعت کس حد تک ہوئی ہے اور روشنی میں شدت کیسی ہے. چاند کی روشنی میں آپ کو لگتا نہیں کہ روشن سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کی نظر میں آتی ہی نہیں چاند کی روشنی میں. موم بتی کی روشنی میں بھی آپ سمجھتی ہیں کمرہ روشن ہو گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کمرہ روشن ہو گیا، لیکن جب بلب آتا ہے تو اور کیفیت ہوتی ہے. پھر جب دن چڑھتا ہے تو پھر روشنی کی اور صورت ہو جاتی ہے. تو روشنی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا دائرہ بھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں انسان خدا تعالیٰ کے علم کے دائرے میں آ کر وسعت پذیر نہ ہو، اور اسی کا نام روشنی ہے.
اور اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ اللہ فرماتا ہے جن کا ہاتھ پڑ جائے ان کے لیے یہ ایک دائمی چیز بن جاتی ہے۔ بس کوئی شخص اگر ایمان لانے کے بعد نئی روشنیاں حاصل نہیں کر رہا تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ خدا کا وعدہ تو بڑا پکا ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دن بدن نئی روشنیاں عطا کرتا چلا جاؤں گا، اندھیروں سے روشنی میں لاؤں گا، تو یہ روحانی علمی سفر اور اللہ تعالیٰ کے تصور، ہر تصور میں ایک نئی وسعت پیدا ہونا، یہ ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں مومنوں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور یہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے دوست کئی قسم کے شیاطین ہیں، وہ جمع میں ہیں سارے۔ اولیاء فرمایا ہے، اللہ ولی ہے، وہ ایک ہے، اور نور بھی ایک ہے، حقیقت ہر چیز کی ایک ہی ہے، یعنی سچائی مطلب ہے کہ ایک ہی ہوتی ہے، اور اندھیرے مختلف ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے سچائی کو پا لیا ان کا ایسی ذات سے تعلق ہو گیا جو خود غیر منقسم ہے اور ان کی حفاظت کرے گی اور ان کو اپنی طرف لاتی رہے گی۔ اور اندھیروں سے روشنی کے سفر کا آخری معنی یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں مزید اپنے قریب کرتی چلی جائے گی اور اپنے سے تعلق ان کا بڑھاتی چلی جائے گی۔ اور ولی ہمیشہ یہی کرتا ہے، جس کا کوئی دوست ہو اس کو اپنی دوستی میں قریب تر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یا انکار کر چکے ہیں، ان کے اولیاء شیاطین ہیں، وہ ہر طرح کے اندھیروں کے مالک ہیں، اور ان کی کیا کوشش ہوتی ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، مسلسل ان کو روشنی سے اندھیروں میں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں جو کافر ہیں ان کے پاس بھی کوئی نور ہے جس سے وہ نکالے جا رہے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ کوئی چیز بھی نور سے عاری نہیں ہے، کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نور انسانی زندگی میں ہے، ورنہ اس میں روح ہی ختم ہو جاتی ہے اور خدا سے کلیتاً تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ بہت بات کی حالت ہے۔ عام اس مسئلے میں کو مزید بڑھانے کی بجائے صرف اتنا میں بتانا چاہتا ہوں کہ کفار میں بھی نور ہوتے ہیں اور وہ نور دن بدن گھٹتے چلے جاتے ہیں، ان کی بینائی خراب ہوتی چلی جاتی ہے اور اندھیرے اور ان کی خواہشات خود بھی اندھیروں کی طرح ہوتی ہیں، جو بڑھتی ہیں تو اور زیادہ ظلمات ان پر عائد کرتی چلی جاتی ہیں، اور وہ ایک جگہ نہیں کھڑے رہتے۔ یعنی ایک برائی کا سفر ہے یا جہالت کا سفر ہے جو مسلسل آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو بھی خدا سے دور ہوں ان کا یہی حال ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ لیکن روشنی کوئی نہ کوئی ایسی ہے جس سے وہ دور ہٹ رہے ہیں اور مزید اس کو کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہاں میں کیا مراد ہے، کس میں خالدون رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس کیفیت میں، یعنی لامتناہی کیفیت ہے، اور وہ ہمیشہ اسی طرح کرتے چلے جائیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، وہی دیکھا کا معنی انہی معنوں میں، کیا تو جانتا نہیں اس شخص کا حال، یا نہیں سنا تو نے اس شخص کا حال، الذی، یا اس کے مسئلے، اس مثال پر غور نہیں کیا۔ یہ سارے معنی الم ترا کے تابع آ سکتے ہیں۔ الم ترا الی الذی حاج ابراہیم، اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا یا تدبر نہیں کیا جس نے ابراہیم سے بحث کی تھی اور جھگڑا کیا تھا۔ کس میں؟ فی رب ہی، اس کے رب کے معاملے میں۔ رب تو سب کا ہے، مگر وہاں ایک ہی تھا جو رب مان رہا تھا، باقیوں کو تو رب نہ رہا، وہ انہوں نے تو تعلق توڑ لیا۔ ان آتاہ اللہ الملک، کیوں جھگڑا کیا؟
اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ملک بخشا تھا، سلطنت عطا کی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی طاقت آتی ہے تو پھر لوگ جھگڑوں پر اور بدتمیزیوں پر خوب کھل کے اتر آتے ہیں، اور جب کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھتے ہیں بڑا شریف آدمی ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ دل میں اسی طرح بغض اور کینے رکھتا ہو، انتظار کرتا ہو کہ اسے غلبہ ہو تو پھر وہ مخالفت کرے۔ اور یہ ہمیں پاکستان میں خوب تجربہ ہو چکا ہے۔ جب تک بعض پارٹیوں کو، بعض خاص ملانوں کو ان پارٹیوں میں داخل ہو کر اور ان پارٹیوں کو سب کو اکٹھے طور پر غلبہ نہیں آیا، اس وقت تک احمدیوں کے اتنے کثرت سے دوست تھے ہر جگہ، اور بڑے ہم بمیک اور بڑے عاجز اور محبت کا اظہار کرنے والے اور علیحدگی میں یہ کہنے والے کہ اصل میں تو آپ لوگ ہی ہیں، پر آپ کو پتہ ہے نا دنیا کا کیا حال ہے، ہم تو مجبور ہیں۔ لیکن وہ سب جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو طاقت نصیب ہو جاتی ہے وہ پھر جرأت کرتا ہے اور بے باکی دکھاتا ہے، جس کا مطلب ہے وہ طاقت کا منتظر تھا۔ بے باکیاں اور بھی ہیں جو دبی پڑی ہیں۔ تو یہ بہت سے اندھیرے ہیں ہر طرح کے، یہ ہر طرف پھیلے پڑے ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ اب اس میں بھی جب ہمیں علم ہوا تو ہمیں نئی روشنی ملی۔ ان اندھیروں کو ہم اندھیرے سمجھ نہیں رہے تھے، اور عقل موجود تھی، نظر موجود تھی، تعلقات موجود تھے۔ تو اندھیرے تو بے مثال ہیں اور بے حساب ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو روشنی عطا کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس شخص کا پہ غور کر کہ ابراہیم سے اس نے جھگڑا کیا، اور جھگڑے کی وجہ یہ بنی کہ اس کو خدا نے حکومت عطا کی تھی۔ جس نے حکومت عطا کی تھی اس کی ذات میں، اس حکومت کے بل پر اس نے اس کے نمائندے سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اذ قال ابراہیم، وہ وقت جب ابراہیم نے کہا رب الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ زندہ کرنا اور مارنا ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہو کہ وہ جس کو چاہے موت کی سزا دے دے، جو موت کا قیدی ہو اسے آزاد کر دے۔ تو ان محدود معنوں میں بادشاہوں کے پاس بھی زندگی اور موت کے اختیارات ہوتے ہیں، لیکن اول تو یہ کہ اصل اور آخری اختیار خدا ہی کا ہے۔ اس طرح ضیاء نے اسی طرح کا ایک فرعونی فیصلہ کیا تھا کہ میں مار سکتا ہوں، اور جن کے حق میں اس نے قطعی اپنے قلم سے فیصلہ کر دیا کہ مارے جائیں گے، وہ آج ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، ایک بھی نہیں مارا گیا۔ تو اول تو یہ دعوے محض وقت کی فرعونیت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور آخری صورت میں جب بھی خدا کی تقدیر اس میں دخل دینے کی کوشش کرے، یعنی دخل دے، تو ان دعووں کی اور ان فیصلوں کی کوئی بھی حقیقت باقی نہیں رہتی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک خاص قسم کا فن مناظرہ کے ماہر تھے، خاص قسم کے فن مناظرہ کے ماہر تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایک خاص صلاحیت بخشی تھی جو بتوں کے معاملے میں بھی آپ کو دکھائی دے گی۔ ہر جگہ ان کے مناظرے کا ایک خاص انداز تھا، اور وہ ایسا قوی تھا کہ دشمن کچھ اور سوچتا تھا اور اچانک وہ ایسا الٹا جاتا تھا کہ اس کی کوئی کچھ پیش نہیں جاتی تھی۔ اس مناظرے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خاص نیت سے انہوں نے مسئلہ چھیڑا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پتہ تھا کہ کیا جواب آئے گا، اور پھر اس میں وہ ٹریپ ہو جائے گا وہ شخص۔ تو فرمایا قال انا احیی و امیت، اس نے نمرود یا جو بھی وہ شخص تھا اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، زندہ اور مارنے کا جو تم مفہوم لے رہے ہو میں اس میں آگے نہیں جاتا، مگر فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے
یاتی بالشمس من المشرق لفظاً ہے آتا ہے سورج کے ساتھ مشرق سے، مگر جب کہتے ہیں نا فلاں آتا ہے تو اس کو لاتا ہے۔ اردو میں لے آتا کا جو مختصر لفظ بن گیا ہے وہ لاتا ہے، اور لے آتا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضروری نہیں کہ وہاں سے چل کے ساتھ آئے، جو بھی لے آئے کسی چیز کو کسی طریق سے، اس کے لیے عربی محاورہ بالکل وہی ہے جو اردو میں رائج ہے۔ تو اللہ سورج کے ساتھ آتا ہے بظاہر ترجمہ ہے، مگر ترجمہ یہ ہے اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتحہ من المغرب، I'm sorry کیا لکھو، فاتحہ 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 آتے نہیں ہے، فاتحہ فاتحہ من المغرب، تو اسے مغرب سے لے آ۔ اب اس کا اس پہلی دلیل سے کیا تعلق تھا اور کیوں وہ تمہید باندھی گئی، یہ بہت اہم بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دلیل کو اس نے انکار نہیں کیا، اس کو تسلیم کر لیا، اس کی طرز کو، کہ ٹھیک ہے تمہارا رب زندہ بھی کرتا ہوگا مارتا بھی ہوگا، میں بھی تو کرتا ہوں۔ تو جب ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ جو تم کہو گے وہ میں کر کے دکھا دوں گا، تو پھر فرمایا کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، یعنی مفہوم ہے اس میں، تو مغرب سے لا کے دکھا۔ اب وہ یہ جواب نہیں دے سکتا تھا کہ اللہ مغرب سے لا کے دکھائے، کیونکہ پہلے ایک طرز اختیار کر چکا تھا کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں، میں بھی ایسا کرتا ہوں، اس ٹریپ میں پھنس گیا۔ اور جب وہ پھنسا تو اب اس کے لیے مشکل یہ تھی کہ اگر وہ یہ کہتا کہ میں بھی لا سکتا ہوں، نہیں لاتا اور بات ہے، یہ کہہ دیتا کہ میں لا سکتا ہوں، تو اس کی قوم اس کے مخالف ہو جاتی، کیونکہ قوم کے نزدیک سورج دیوتا اس سے بڑا تھا، اور سورج دیوتا ہی زندگی اور موت کا آخری مالک سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ قوم جو اس کے ساتھ مشرک تھی وہ ان عقائد پر اس کے ساتھ تھی کہ سورج دیوتا سب سے بڑا ہے اور زندگی اور موت کا آخری فیصلہ سورج دیوتا کرتا ہے۔ اور واقعتاً سائنس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زندگی اور موت میں جو سورج کو دخل ہے کسی اور چیز کو نہیں ہے، تمام تر توانائی سورج سے اترتی ہے، اور زندگی کی ہر صورت اس کے محتاج منت ہے، اور وہ کھینچ لی جائے تو وہ مر جائے گی۔ تو یہ جو ان کے دیوتے تھے وہ دراصل مشاہدات کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی نظر سورج تک تو پہنچی، آگے نہیں جا سکی، تو یہاں آ کر وہ پھنس گیا۔ فبہت الذی کفر، بس وہ مبہوت رہ گیا، اب کچھ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم کے طرز مناظرہ تھی، آگے بھی 2-3 مثالیں خدا تعالیٰ خود دیتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ بھی اس میں ہدایت تو نہیں کرتا، مگر یہ بھی ایک بات تجربے میں ہے کہ ظالم لوگوں کو اس وقت پھر صحیح سوچتی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کمزوروں کو، کم علموں کو بھی مد مقابل بڑے بڑے عالموں اور اچھی سوچوں والوں کو پر حاوی فرما دیتا ہے۔ کچھ تو یہ کہ ان کی عقل تیز کرتا ہے، کچھ دوسروں کی عقلیں مارتا ہے، اور وقت پر ان کو وہ بات سوچتی نہیں، جو سوچتی تو شاید مناظرے میں کچھ تھوڑا سا وہ ابہام پیدا کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اس لیے جب سچوں کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں تو پرگندہ حال رہتے ہیں، پرگندہ خیال رہتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ، اب او کالذی والا حصہ ہے، یہ وضاحت طلب ہے۔ علم ترا کے ساتھ اس کا تعلق ہے اصل میں، ورنہ چونکہ دور جا چکا ہے اس لیے آپ کو خیال نہیں آئے گا کہ او کالذی سے کیا مراد ہے۔ اب کالذی
میں کس کی طرح، یہ بحث ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں. دراصل دیکھنا سے مراد، جیسے کہ میں نے کیا تھا، غور کرو ابراہیم کی مثال پر ہے. اصل میں یہ اس میں مانن مفہوم شامل ہے کہ ابراہیم کی مثال پر غور کرو. وہ کس طرح گفتگو کیا کرتا تھا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کا ذہن روشن ہوتا تھا اور وہ مخالف کو ناکام کر دیا کرتا تھا. لیکن وہ بھی اللہ کی ہدایت کی طرف سے ہی تھا، ہدایت کی وجہ سے ہی تھا. آگے جو مضمون آئے گا اس سے پتہ چلے گا کہ خدا کے انبیاء فی ذات ہی بعض عمیق مسائل کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تو ان کو سمجھ آتے ہیں. یہ آگے مضمون جاری ہونے لگا ہے. تو فرمایا ایک طرف اس پر غور کرو، ابراہیم کی اس مثال پر، کہ کیسا روشن دماغ ہے، خدا کی طرف سے تائید یافتہ، اور دشمن کو ہراتا ہے. دوسری طرف ہمارے بعض انبیاء کی مثال سامنے رکھو تو پتہ چلے گا کہ یہ روشنی ان کو عجز اور انکساری اور دعا کے ساتھ ملتی ہے. اس کے سوا براہ راست وہ ایسے روشن نہیں ہوتے کہ ہر مسئلے کا حل کر سکیں. تو او کالذی سے مراد ہے یا اس شخص کی مثال پر غور کرو. ابراہیم کی ایک مثال پر غور کر لیا. وہ کون سی مثال ہے؟ مرہ علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی. بستی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یروشلم کی بستی ہے، اور اس کو بخت نصر نے، نبوکت نظر بھی کہتے ہیں اس کو، اس نے جب مسمار کر دیا اور بالکل کلیتاً خاک سے ملا دیا تو اس کی شکل کو یہ بیان فرمایا گیا ہے. یا بعض لوگوں کا خیال ہے، اور حضرت مسلم موعود نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد، چھتوں کے بل گرنے سے مراد ایسی صورت ہوا کرتی ہے جو ویران چھوڑ دی ہوئی عمارت ہو اور اس پر لکڑی وغیرہ کے بالے یا شتیر پڑے ہوں. ان کو دیمت کھا جائے تو پہلے چھت گرتی ہے، پھر چھت گرنے کے بعد دیواریں اس پر آ کے پڑتی ہیں. تو چھتوں کے بل گرنے کا یہ نقشہ ہے. یہ بھی بہت ایک عمدہ اور لطیف مضمون ہے. چنانچہ حضرت مسلم موعود کے نزدیک یہ سیناریو یہ بنے گا کہ بخت نصر نے تمام مکان از خود منہدم نہیں کیے تھے. اگر وہ منہدم کرتا تو پہلے دیواریں گرتی اور پھر چھتیں گرتی. لیکن یہ بھی 100% نہیں ہوا کرتا. بعض دفعہ ایک دیوار گرتی ہے، پھر چھت گر جاتی ہے، پھر اس پر باقی چیزیں آ پڑتی ہیں. تو مگر جو بھی شکل ہے، حضرت مسلم موعود نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہاں سے بسنے والے چلے گئے، وہ ویران بستی بن گئی. تو پھر دیمکیں لگیں اور قسم کے جو طبی جو محرکات ہوتے ہیں انہوں نے تبدیلیاں پیدا کیں، یہاں تک کہ وہ چھتیں گر گئیں. اور چھوڑے ہوئے کھنڈروں میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ دیواریں کھڑی رہ جاتی ہیں اور چھتیں نہیں ہوتی. تو اس کے بعد اگر دیواریں بھی آ پڑیں تو ہم یوں کہیں گے کہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، اور دیواریں گری بھی ہیں تو بعد میں گری ہیں. مگر واقعہ حضرت مسلم موعود نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ بخت نصر نے جو یروشلم کو تباہ کیا تھا اس کا ذکر ہے. اور اس پر حضرت حزقیل نبی جب وہاں سے گزرے تو نبی ہی کی بات ہے. حزقیل نبی وہاں سے گزرے تو یہ دیکھ کر ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جس قوم کا یہ حال ہو چکا ہو وہ کیسے زندہ ہوگی، یا جس بستی کا یہ حال ہو گیا ہو وہ دوبارہ کس طرح عصر نو اٹھ کھڑی ہوگی، اور ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ کبھی یروشلم دوبارہ آباد ہوگا. یہ تھا ان کا سوال، اور یہ وہ مسئلہ تھا جس کو وہ خود حل نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرمایا. اب آگے اس کا حل آ رہا ہے. او کالذی، یا اس شخص کی مثال کی طرح
مثال پر غور کرو، جس نے جو ایک بستی پر سے گزرا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اوندھے منہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، اس بربادی اور ہلاکت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اس نے اس کو 100 سال کی موت دے دی اور پھر اسے دوبارہ اٹھا دیا۔ اب لفظی ترجمہ یہ ہے، لیکن لفظی ترجمہ میں ایک بات مفہوماً داخل ہے جو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ موت اور نیند دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مشابہ اور قریب قرار دیا ہے۔ بس وہ موت جس کے بعد واپسی نہیں ہوا کرتی، اس موت میں فرمایا ہے کہ ہم روح قبض کر کے واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس کا نام نیند ہے۔ وہ موت جس میں واپسی نہیں ہوتی، یعنی جس میں اٹھ نہیں کھڑ سکتا، اس کو روح کو واپس لے کر پھر واپس ہی نہیں بھیجتا۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں باست ہوئی ہے اس کی، پھر اس دنیا میں نہیں ہوئی۔ اس لیے خدا کے اپنے بیان فرمودہ قوانین کے مطابق، جس کا کھلم کھلا ذکر دوسری جگہ موجود ہے، یہاں موت سے مراد نیند لی جا رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے زمانے کی موت دے دی، یعنی نیند عطا کر دی۔ اب اس کا آگے مفہوم بھی غور طلب ہے، کیا وہ 100 سال تک سویا رہا یا کچھ اور معنی ہے؟ اب نیند کی حالت میں تمام محققین اس بات کو نہ صرف سمجھ چکے ہیں بلکہ تسلیم کرتے ہیں 100% کہ بعض دفعہ خواب کے ایک لمحہ میں گھنٹوں کی خواب دکھائی جا سکتی ہے، یعنی ایسے واقعات دکھائے جا سکتے ہیں جن پر عملاً اگر انسان چلے پھرے غور کرے تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ تو ایک ساری رات اگر خواب ہی آتی رہے تو اس میں 100 سال چھوڑ کے 1000 سال کی نیند بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ مراد ہے، اس کو ایک ایسی نیند عطا فرمائی جس کا عرصہ 100 سال کے تاریخی واقعات پر حاوی تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ وہ کہتا تھا کب کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے دکھانا تھا، اور خواب کی حالت میں یہ مضمون اس کو سمجھایا گیا ہے، یعنی حضرت حزقیل نبی کو۔ تو فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام۔ موت کو زندہ کرنے کا پوچھا تھا تو اللہ نے کہا اچھا پھر میں تمہیں مار کے دکھاتا ہوں، وہ بتاتا ہوں کہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اپنی ذات پہ تو یقین آئے گا نا جب اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اور اس موت کی حالت میں ثم بعثہ، پھر اس کو یہیں اس نے اٹھا بھی دیا۔ قال کم لبثت، پھر پوچھا تو کتنی دیر رہا ہے؟ قال لبثت یوما اور بعض یوم، میں بس ایک دن یا اس کا کوئی حصہ، بس اتنا ہی رہا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، نہیں بلکہ تو 100 سال رہا ہے۔ اب یہ اس کو جھٹلایا بھی نہیں ہے اور ساتھ انکار کی شکل بھی اختیار کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم غور تو کرو کہ اس عرصے میں تمہیں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تمہیں 100 سال کے عرصے کی چیزیں بتائی گئی ہیں، مگر یہ 100 سال کا عرصہ عملاً تم نے نہیں گزارا۔ اس کا ثبوت یہ ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، کہ اپنے طعام اور شراب کو دیکھو جو تم نے چھوڑا پاس رکھا ہوا تھا، وہ بسا بھی نہیں، یعنی اس گرمی کے علاقے میں جہاں چیزیں جلدی جن میں بسان پیدا ہو جاتی ہے، اتنے تھوڑے عرصے کی نیند تھی کہ وہ بسا تک نہیں تھا۔ تو یوم و بعض یومن کی عملاً تائید بھی فرما دی کہ یوم بھی نہیں بعض یوم کی ہے، ہو سکتا ہے ایک دن میں کچھ نہ کچھ بسان پیدا ہو جائے، یہ تو تر و تازہ ہے کھانا۔
تو جو کچھ تجھے بتایا گیا ہے یہ 100 سال کا تاریخی دور ہے جس کی تجھے اطلاع دی گئی ہے. کیوں جی وقت ہو گیا؟ اچھا جی اب کہتے ہیں وقت ہو گیا. باقی انشاءاللہ کل ہے نا پھر. السلام علیکم. خدا حافظ.